الحمد لله العلي الأعلى الوفي الأوفى رب الآخرة والأولى خالق السماوات العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي أبي القاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات. حضرات محترم، مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ میری معروضات کو سماعت فرمائیں. میری آواز نہیں آ رہی؟ بزرگان محترم، اس دنیا میں جتنے مذاہب آباد ہیں، اس روئے زمین پر جتنے مذہب چل رہے ہیں، وہ تمام مذاہب دو قسموں پر مشتمل ہیں. دو قسم کے مذہب چل رہے ہیں. ساری روئے زمین پر جتنے مذہب ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. کچھ مذہب وہ ہیں جو خود ساختہ ہیں، اور کچھ مذہب وہ ہیں جو خدا ساختہ ہیں. خود ساختہ مذہب وہ ہیں کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس دنیا میں دو قسم کے مذاہب ہیں جو چل رہے ہیں. کچھ مذہب وہ ہیں جو خود ساختہ ہیں، اور کچھ مذہب وہ ہیں جو خدا ساختہ ہیں. خود ساختہ مذہب وہ ہیں کہ جن کے رہبر، جن کے قائد، جن کے لیڈر، جن کے رہنما اللہ نے متعین کر کے نہیں بھیجے، بلکہ کہ خود ساختہ مذہب وہ ہیں کہ جن کے رہبر، جن کے لیڈر اللہ نے متعین کر کے نہیں بھیجے، بلکہ انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے، زمانے کے نشیب و فراز سے مصیبتیں جھیل جھیل کر حق کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس کوشش میں مصروف رہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم حق تک پہنچ جائیں.
جیسے ہندو مذہب ہے، جیسے سکھ دھرم ہے، جیسے جین مت ہیں، جیسے بدھ مت ہیں، جیسے کنفیوشس کے ماننے والے ہیں، یہ جتنے مذاہب ہیں ان کے رہبروں کو، ان کے لیڈروں کو اللہ نے متعین کر کے نہیں بھیجا۔ اس کے مقابلے میں کچھ مذاہب وہ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے رہنماؤں کو اللہ نے ہادی اور رہبر اور نبی بنا کر بھیجا۔ جیسے عیسائی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ خداوند عالم نے عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنا کر ہدایت خلق کے لیے بھیجا۔ جیسے یہودی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، ان سب کو اللہ نے متعین کر کے بھیجا۔ اور تیسرے ہم سب مسلمان ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جناب ختمی مرتبت کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ تو جب میں نے ان مذاہب کی تاریخ پڑھی کہ جو خود ساختہ ہیں، جن کے رہبروں نے یہاں آ کر مذہب کو اور حق کو تلاش کرنا چاہا، اور جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اب ماشاءاللہ صاحبان فکر ہیں آپ بیٹھے ہوئے، ضروری نہیں ہے کہ وہ حق تک پہنچ بھی گئے ہوں، ہو سکتا ہے تلاش حق کرتے کرتے وہ تھک گئے ہوں اور اس تھکن کا نام انہوں نے مذہب رکھ لیا ہو۔ جیسے ہندو دھرم ہے، اب ہندو دھرم کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان سب کا رہنما مثلا مہابیر کی جب سوانح حیات ہم نے پڑھی تو ساری زندگی مہابیر سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا کوئی میسج، کوئی آپ کا پیغام، کوئی آپ کی واعظ و نصیحت ہو تو ہمیں سنائیں، تو مہابیر کی سوانح حیات میں یہ فقرے اس کے لکھے ہوئے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی پیغام نہ دیتا ہوں نہ کوئی نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ میں تو خود اس نور کی تلاش میں ہوں پیغام حاصل کرنے کے لیے کہ جس نور کی خاطر اللہ نے اس پوری دھرتی کو پیدا کیا۔ جب میں نے مہاتما گوتم بدھ کی سوانح حیات پڑھی جس کے پیروکار بدھسٹ کہلاتے ہیں، مہاتما گوتم بدھ کے ماننے والے ان کے پیروکار، اور مہاتما گوتم بدھ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، ایک راجا کا بیٹا تھا، بڑی ناز و نعم میں اس کی پرورش ہوئی تھی، اس کی اپنی فوج تھی، اس کی اپنی سلطنت تھی، اس کے اپنے خزانے تھے، اس کی اپنی رعایا تھی، لیکن جب باپ کے انتقال کے بعد اسے تخت ملا، حکومت ملی، اور اس نے انسانیت کے نشیب و فراز کو دیکھا، ظلم و عدل کا جائزہ لیا، انسانیت کے سسکتے ہوئے زخموں کو اس نے دیکھا، تو اس کا دل دنیا سے متنفر ہو گیا۔ اس نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، اپنی رعایا چھوڑی، فوج چھوڑی، ایک پھٹا پرانا کمبل اپنے کاندھے پر رکھ کر یہ جنگل کی طرف تلاش حق میں نکل گیا۔ ساری زندگی یہ حق کی تلاش میں مصروف رہا، چنانچہ اس نے اپنی سوانح حیات میں خود لکھا ہے مہاتما گوتم بدھ نے کہ جب گیان اور دھیان کی منزلیں آئیں اس کی اور زندگی کے آخری ایام اس کے آئے، تو یہ لکھتا ہے کہ میں نے اچانک آسمان پہ ایک دن ایک نور دیکھا، ایک لائٹ دیکھی، ایک روشنی دیکھی، ایک چمک دیکھی، مگر وہ چمک بادلوں کی چمک سے بالکل مختلف تھی۔ میں پہلی دفعہ زندگی میں ایسی عجوبہ روزگار چمک دیکھ کر کھڑا نہ رہ سکا بلکہ بیٹھ گیا۔
پھر بیٹھ بھی نہ سکا، میں سجدے میں گر گیا، اور میں نے سجدے میں پڑے پڑے پوچھا کہ کیا وہ پرماتما تو ہے؟ کیا وہ ایشور تو ہے؟ کیا وہ اوم تو ہے؟ کیا وہ اللہ تو ہے؟ کیا وہ رب تو ہے؟ کیا وہ گاڈ تو ہے؟ روشنی سے آواز آئی، مہاتما گوتم بدھ سجدے سے سر اٹھا لے، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے، وہ فانی نہیں ہے، وہ جہت میں محدود نہیں ہے، وہ قابل تحلیل نہیں ہے، وہ لائق اشارہ نہیں ہے، وہ قابل تجزیہ نہیں ہے، ان بتوں کو چھوڑ دو، سمندر خدا نہیں ہے، پیپل خدا نہیں ہے، جنڈی خدا نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو خدا نہیں ہے تو تو ہے کون؟ تو لائٹ سے پھر آواز آئی کہ مہاتما گوتم بدھ غور سے سن لے، میں خدا نہیں ہوں مگر خدا کا جلوہ ضرور ہوں۔ میں اللہ نہیں ہوں مگر میں اللہ کا مظہر ضرور ہوں۔ میں نہ سنی کتابوں سے پڑھتا ہوں، نہ شیعہ کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے سنی بھی مسلمان ہے، شیعہ بھی مسلمان ہے، دونوں نے اپنی طرف سے یہ روایت گھڑ لی، لیکن معاف کیجئے گا، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں مہاتما گوتم بدھ کی، جب نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، اور اسلام آنے سے بہت پہلے مہاتما گوتم بدھ اپنی سوانح حیات میں لکھ رہا ہے کہ میں نے اس نور سے، اس لائٹ سے، اس روشنی سے پھر پوچھا کہ کیا پھر کبھی آپ کی زیارت ہوگی؟ کیا پھر کبھی آپ کا دیدار ہوگا؟ تو وہاں سے پھر آواز آئی کہ ہاں مہاتما گوتم بدھ، میں زمانے کے آخری زمانے کے آغاز میں، پہلے ایام میں، ابتدائی دنوں میں اس دھرتی پر بنے ہوئے سب سے بڑے مندر میں لگے ہوئے کالے پتھر کے قریب پھر اس طرح چمکوں گا کہ دیواروں میں دراڑیں پیدا ہو جائیں گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ میرے محترم سامعین، میں مذاہب عالم سے، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ گوتم بدھ کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ سکھ دھرم کے لوگ ہیں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے تلاش کیا دھرتی کا وہ سب سے بڑا مندر جہاں کالا پتھر بھی ہو، جہاں دیوار میں دراڑ بھی کبھی آئی ہو؟ دوستان محترم، آپ کہیں گے ہاں وہ مندر تو نہیں ہے مگر کعبہ ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ تو آج ہے۔ ارے جس گھر میں ایک بت ہے وہ مندر ہے، جس میں 2 ہیں بڑا مندر ہے، جس میں 10 ہیں اس سے بڑا مندر ہے، جس میں 50 ہیں بہت بڑا مندر ہے، اور جس میں 100 ہیں وہ دھرتی کا بہت بڑا مندر ہے۔ اور جہاں 360 خدا ہوں، جہاں 360 بت ہوں، اس سے بڑا مندر دھرتی پہ کون ہوگا؟ اور یہ میرا چیلنج ہے تمام مذاہب عالم کو، چاہے وہ خود ساختہ ہیں یا خدا ساختہ ہیں، اور میرے چیلنج کو اگر کوئی توڑ دے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا کہ چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ بدھ مت کے پیروکار ہیں، چاہے وہ کنفیوشس کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ بتوں کے پجاری ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، آج تک کسی مذہب کا رہنما، کسی مذہب کا پیشوا اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی۔ توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ آج تک کسی مذہب کا رہنما
اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی. یہ چیلنج ہے میرا. میرے دوستو، میری سمجھ میں علماء کرام کی گفتگو ہی نہیں آئی. ارے میں نے پوچھا یہ کعبہ کیا ہے؟ تو سب نے کہا اللہ کا گھر. جب میں نے پوچھا یہ عرش کیا ہے تو کہا اللہ کا تخت. انتہائی بلندیوں پر تخت بچھایا. توجہ رہے. انتہائی بلندیوں پر تخت بچھایا اس نے اپنا، اور انتہائی پستی پر زمین پر گھر بنایا اس نے اپنا. اب میں نے علماء سے پوچھا کہ جب اس نے تخت وہاں بچھایا تو کیا کبھی تخت پہ بیٹھا؟ کہا کہ نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں بیٹھتا؟ کہ اگر بیٹھ جائے تو محدود ہو جائے. پھر میں نے پوچھا کہ کیا اپنے گھر میں رہتا ہے وہ؟ کہا کہ رہتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکان ہے اور وہ لا مکان ہے. لا مکان مکان میں محدود کیسے ہو؟ تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اگر تخت پہ بیٹھنا نہیں تھا تو بچھایا کیوں؟ گھر میں رہنا نہیں تھا تو بنایا کیوں؟ سیدھی سادھی سی بات ہے بھئی، جب گھر میں رہنا نہیں تو بنایا کیوں؟ اور تخت پہ بیٹھنا نہیں تھا تو بچھایا کیوں؟ ہو سکتا ہے علماء جواب نہ دے سکیں، مگر ذات واجب نے خود جواب دیا کہ تیرے اس سوال کا جواب میں دوں گا. کب دوں گا؟ رجب کے مہینے میں دوں گا. رجب کے مہینے میں دوں گا. اور رجب کے مہینے میں تخت کا جواب بھی ملے گا، گھر کا جواب بھی ملے گا. اور رجب کی 13 تاریخ کو گھر میں ایک نور کو بلا کر تمہیں بتاؤں گا کہ گھر بنایا کیوں، اور رجب کی 27 تاریخ کو نور کے اس ٹکڑے کو عرش پہ بلا کر بتاؤں گا کہ تخت بنایا کیوں. میں اس سلسلے میں نہ علماء سے پوچھتا ہوں، نہ مفکرین سے پوچھتا ہوں، نہ ماہرین سے پوچھتا ہوں. ان دونوں نوروں کو سلسلے میں رجب کے مہینے سے پوچھتا ہوں. تو رجب کی 13 تاریخ نے آواز دے کر کہا مجھ سے پوچھ کہ گھر بنایا کیوں. 27 تاریخ نے کہا مجھ سے پوچھ تخت بچھایا کیوں. دونوں کا جواب رات کو ملے گا. جب آفتاب عالمتاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ رہا تھا اور عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگش کر رہی تھی، اور تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، اور کہکشاں آسمانی پیشانی پہ افشاں چھڑک رہی تھی، اور سیارے ستارے کسی نور کے ظہور میں ادھر ادھر رقصاں تھے، ثوابت نگراں تھے، قطب اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا. جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، کوثر و تسنیم سے زمین کی آبپاشی کی گئی، طوبہ کے سرف سے روش کو آراستہ کیا گیا، عنبر اشب کے سنگریزوں سے فرش چنا گیا، تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا، جس پر ثوابت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے، کہکشاں کے چمکیلے نقش پڑے ہوئے تھے. چاند اپنی زوباریوں سے 4 چاند لگا رہا تھا. فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنا کے مصروف انتظام تھے. انبیاء ما سلف اسی قسم کا جلسہ منعقد کر کے صدارت کا ووٹ حضرت ابراہیم کے گلے میں ڈال رہے تھے. فضا میں شہاب ثاقب کی پھلجڑیاں چھوٹ رہی تھیں. قاب قوسین و ادنیٰ علی اعلیٰ کا محل تھا. محل توحید شان یکتائی سے سجایا جا رہا تھا، اور ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک خاتون، ایک معظمہ کو کعبے کی طرف بلایا جا رہا تھا، اور عروس شب شباب کی کروٹ بدل رہی تھی اور ادھر کعبے کی قسمت بدل رہی تھی.
اچانک ایک معظمہ ابو طالب کے گھر سے نکل کر خرامہ 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 چلتی ہوئی قبلے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ ہے در آ رہا ہے، شہر علم کا در آ رہا ہے۔ در کبھی در میں فٹ نہیں ہوتا، در ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا ہے۔ اب علماء نے کہا کہ وہ چلی کالے پتھر کے قریب سے ہوتی ہوئی، کعبے کا طواف کرتی ہوئی، دیوار کعبہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ اب تاریخوں سے ان جملوں کو علماء اگر نکال سکتے ہیں تو نکال کے پھینک دیں۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ ابو طالب مومن تھے نہ فاطمہ بنت اسد مومن تھیں، سوال یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہا تو کیا کہا؟ کتابیں بھری پڑی ہیں، یا تو یہ تاریخ سے نکال دیں یا پھر تسلیم کریں کہ کل ایمان کی ماں غیر مومن نہیں ہو سکتی۔ فقرے کیا ہیں فاطمہ بنت اسد کے؟ اللہم انی مؤمنۃ بک، پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں۔ دیکھیں 360 بت ہیں، کسی کا نام لے سکتی تھی، اے لات، اے منات، اے عزا، اے شمس، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، مگر نہیں۔ فقرے کیا کہے؟ اللہم، اے میرے اللہ، انی مؤمنۃ بک، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، اور جو کچھ تیری طرف سے جا من عندک من کتب و رسول، جتنی کتابیں آئیں، جتنے رسول آئے، ان سب پہ ایمان رکھتی ہوں۔ اب فقرہ سنیے معرفت کا، فرماتی ہیں بحق المولود الذی فی بطنی، اور تجھے واسطہ ہے اس مولود کا، اس بچے کا کہ جو میرے شکم اتھر میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ ارے بھائی، اول تو لفظ مولود ہی فاطمہ بنت اسد کی معرفت کی انتہائی منزل ہے۔ دیکھیں، بچہ پیدا ہونے سے پہلے مولود نہیں کہلاتا، توجہ رہے، مولود اس بچے کو کہتے ہیں جو کبھی پیدا ہو چکا ہو۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ تجھے اس بیٹے کا واسطہ نہیں، فقط یہ نہیں کہا، بلکہ تجھے اس مولود کا واسطہ ہے جو کبھی پہلے پیدا ہو چکا ہے، اب میری امانت میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ میں نے علماء کرام سے پوچھا یہ مشکل کیا تھی؟ یہ کیا مشکل تھی؟ علماء کرام نے کہا کہ صاحب مشکل کیا تھی؟ درد کی شدت سے گھبرا کر فاطمہ بنت اسد کعبے کی طرف چلی گئی۔ میں نے ان سے کہا یہ کامن سینس کے خلاف ہے، توجہ چاہتا ہوں بھائی۔ اتفاق ایسا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور کتنے حکماء ہوں گے جو میرے جلسے میں بیٹھے ہوئے۔ اگر میں یہ مان لوں کہ صاحب درد کی شدت سے گھبرا کر نہ تجربہ کاری میں چلی گئی، تو میں اس لیے نہیں مان سکتا۔ پہلا بیٹا ہوتا تو میں مان لیتا، 3 بیٹوں کی ماں ہے۔ دیکھیں، نہ تجربہ کار ماں نہیں ہے، پہلے 3 بیٹے ہیں اس کے، طالب، جعفر، عقیل، سب سے چھوٹا ہے علی۔ اور پھر میرا یہ چیلنج ہے کہ درد کی شدت سے گھبرا کر میں دیکھتا ہوں کسی بڑے سے بڑے ملا کے گھر اس کا بیٹا پیدا ہونے والا ہو، تو اس کی بیگم صاحبہ درد کی شدت سے گھبرا کر ڈاکٹر صاحب کے ہسپتال کو دوڑتی ہے یا مسجد کے محراب میں گھستی ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا مشکل تھی کہ جس کے لیے فاطمہ بنت اسد کہہ رہے ہیں یا اللہ میری مشکل کو آسان کر دے؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ اگر آپ گھبرا نہ رہے ہوں تو میں اس معمے کو حل کر کے آپ سے اجازت لوں۔ آخر وہ کیا مشکل ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک دروازہ آل محمد پر دنیا آتی نہیں،
مشکلیں حل ہوتی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ شریعت محمدی ابھی آئی نہیں تھی. غور کیجئے گا, شریعت محمدی آئی نہیں تھی. جناب عیسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر اس وقت کے مسلمان اور مومن عمل کر رہے تھے. یعنی حضرت عیسیٰ کی شریعت پر جو وہ لائے تھے اس پر چل رہے تھے. شریعت محمدی آئی نہیں. فاطمہ بنت اسد بھی محمد عربی کے اعلان سے پہلے عیسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر عامل تھیں. اس پر عمل کرنا ضروری تھا, لازم تھا, واجب تھا. توجہ رہے. اور عیسیٰ کی شریعت کے مطابق فاطمہ بنت اسد کے لیے حجت ہے جناب مریم کی سیرت. بھائی غور کیجئے گا, جناب مریم کی سیرت. مریم کی سیرت کیا ہے؟ مریم کی سیرت یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹے کو پیدا نہ کر سکی. اب اگر اللہ کے گھر میں فاطمہ بنت اسد بیٹے کو پیدا کرتی ہیں تو شریعت سے ہٹنے کا الزام لگتا ہے. مریم کی سیرت سے ہٹنے کا الزام لگتا ہے کہ میں بچے کو پیدا نہیں کر سکتی. سیرت مریم کا تقاضا یہ ہے. لیکن جو بچہ فاطمہ بنت اسد کے شکم اطہر میں ہے, مورخین نے لکھنا کہ یہ ماں سے باتیں کرتا ہے اور باتیں کرتے کرتے کہتا ہے, ماں میں نے کہیں پیدا نہیں ہونا, میں پیدا ہوں گا کہاں؟ فی جوف الکعبہ, کعبے کے سنٹر میں. بے توجہ رہے. شریعت کا تقاضا یہ ہے عیسیٰ کی لائی ہوئی کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹے کو پیدا نہ کریں, ورنہ مریم کی سیرت سے ہٹنے کا الزام لگتا ہے. اور بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں نے کعبے کے سنٹر میں پیدا ہونا. اب فاطمہ بنت اسد مشکل میں گرفتار ہو گئی کہ میں شریعت پر چلوں یا بیٹے کے کہنے پر عمل کروں. اب کس سے مشورہ کریں؟ اللہ کے گھر کو تھام کر کہا, یا اللہ شریعت بھی تیری ہے, آنے والا میرا بیٹا بھی تیرا ہے, فیصلہ تو کر, میری مشکل کو آسان کر, میں کیا کروں؟ توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ میں کیا کروں؟ ابھی یہ فکر ادا ہو ہی رہے تھے کہ اچانک دیوار کعبہ کھلکھلا کے ہنس پڑی اور آواز آئی, فاطمہ بنت اسد بے فکر ہو کر کعبے کے اندر آ جاؤ. اور جب وہ چلی گئیں تو دیوار ایسی بند ہو گئی کہ نشان تک باقی نہ رہا. اور آواز آئی, فاطمہ بنت اسد بے فکر ہو کر میرے گھر چلی جاؤ. یہ عیسیٰ کے پیدا ہونے کی جگہ نہیں ہے, یہ فخر عیسیٰ کے پیدا ہونے کی جگہ ہے. تین دن گزر گئے. ظاہر ہے کہ فاطمہ بنت اسد معمولی خاتون نہیں تھی. وہ سید العرب, امیر القریش, سید البطحاء اور کعبے کے کلید بردار جناب عمران کی رفیق حیات تھی. ظاہر ہے کہ سارا مکہ ایک عقیدت رکھتا ہے ابو طالب کے گھر سے. فاطمہ بنت اسد ایک دن غائب ہوئی. لوگوں نے آ کے دیکھنا شروع کیا, فاطمہ بنت اسد کہاں گئی؟ ارے سرزمین حجاز کی ملکہ کہاں گئی؟ کعبے کے کلید بردار کی رفیق حیات کہاں گئی؟ ارے ایک دن گزر گیا, دوسرے دن اب سارے مکے میں شور مچا ہوا ہے, کہاں گئی فاطمہ, کہاں گئی فاطمہ, کہاں گئی فاطمہ. خدا کی قسم پورا مکہ پریشان ہے. مطمئن ہے تو دو, یا ابو طالب یا محمد. مطمئن ہے تو دو ہستیاں. کہ ابو طالب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تالا کھول کے فاطمہ بنت اسد کو کعبے میں چھپا دیا ہو؟ ابو طالب نے مسکرا کر کہا, یہ چابیاں ہیں, لے جاؤ, جاؤ لے جاؤ چابی, کھول کے دیکھو. اب پڑھیے تاریخ. مکے کے سارے لوہار, مکے کے سارے انجینئر, مکے کے سارے طاقتور 3 دن تک زور لگا لگا کے مر گئے. نہ تالا کھلا نہ تالا ٹوٹا. نہ تالا کھلتا
نہ تالا ٹوٹتا. اب کہاں گئی؟ ہم نے کہا کہ صاحب، کسی نے کہا کہ صاحب میں نے کالے پتھر کے قریب اس کونے میں دیکھا تھا. اب عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے دوڑ کے اس کونے پہ آئے، دیکھا نشان قدم نظر نہیں آیا. کسی نے کہا نہیں میں نے اس کونے میں دیکھا تھا. اب دوڑ کے اس کونے میں جا رہے ہیں، وہاں دیکھا نظر نہیں آیا. کہا نہیں اس کونے میں دیکھا، اس کونے میں. اب بیچ میں کعبہ ہے اور پورا مکہ تلاش میں مصروف ہے. کبھی اس کونے میں دوڑ کے آئے، کبھی اس کونے میں دوڑ کے آئے، کبھی اس کونے میں دوڑ کے، کبھی اس کونے میں دوڑ کے، کبھی اس کونے میں دوڑ کے. اب یہ دوڑ ہو رہی ہے اور اللہ بھی مسکرا کے کہہ رہا ہے فاطمہ بنت اسد بڑے آرام سے میرے گھر میں پڑی رہے. یہ تیری تلاش میں جو دوڑ ہو رہی ہے نا علی کی ماں، اگر تیری تلاش کی اس دوڑ کو طواف بنا کے قائم نہ کر دیا تو اللہ میرا نام بھی نہیں. تیسرا دن آیا. اب آمنہ کے لال کے پاس گئے کہ فاطمہ بنت اسد کہاں گئی؟ اب آمنہ کا لال چلا، نہ دروازے کی طرف گیا، نہ اس نے تالا کھولا، سیدھا اسی پوائنٹ پہ آ کے کھڑا ہو گیا کائنات کا شہنشاہ کہ جہاں فاطمہ بنت اسد کھڑی ہوئی تھی. اسی طرح دیوار پہ ہاتھ رکھا، اسی طرح دیوار پہ ہاتھ رکھ کر ایک فقرہ کہا اللہم ارینی ولیک، پروردگار مجھے اپنے ولی کی زیارت کرا، مجھے اپنے ولی کا دیدار کرا. دیوار کعبہ پھر مسکرانے لگی. آمنہ کا لال گیا، دیوار پھر بند ہو گئی. اب پھر نشان نظر نہ آیا. اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آمنہ کا لال کعبے میں چلا گیا، دیوار پھر بند ہو گئی. اور جیسے ہی کعبے میں قدم رکھا پہلی آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ. ادھر سلام ہوا، ادھر فاطمہ بنت اسد کے لبوں میں مسکراہٹ آئی. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اب بھی فاطمہ بنت اسد کا ایمان پڑھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بچہ بول رہا ہے اور ماں مسکرا رہی ہے. خدا کی قسم آج اگر کسی ہسپتال میں یہ حادثہ ہو جاتا نا کہ پیدا ہوتے ہی بچہ کہتا ہے ہلو مسٹر ڈاکٹر گڈ مارننگ ہاؤ آر یو، خدا کی قسم اگر سارا ہاسپٹل خالی نہ ہو جائے اور ماں کا ہارٹ نہ فیل ہو جائے تو مجھے پکڑ لیں. بھائی سارا ہسپتال سوچنے میں مصروف ہو جائے گا کہ یہ جن ہے، بھوت ہے، فرشتہ ہے، کیا بلا. یا آج تک تو کوئی اس طرح بولا نہیں، یہ کہاں سے آواز آ رہی؟ توجہ رہے میری بات پہ. چچی نے کہا آمنہ کے لال عجیب بچہ ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ کھاتا پیتا ہے، 3 دن ہو گئے، نہ عام بچوں کی طرح رویا. یہ تینوں نشانیاں نہیں ہیں اس میں. مسکرا کر کہا اماں کلی کھلتی نہیں جب تک آفتاب کی چھوٹ پڑتی نہیں. ذرا میرے ہاتھوں پہ دے دیں. اب جو ہاتھوں پہ علی کو لیا اور غور کر کے دیکھا اور نگاہ رسالت کی چھوٹ پڑی ہے، کلی کی طرح علی کی آنکھیں کھلنی شروع ہو گئی. کہا نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. کہا اماں یہ آپ سے کیوں کھائے پیے؟ یہ گواہ بن کے آیا ہے میرا. گواہوں کا خرچہ، بھاڑا، کھانا پینا یہ مدعی کے حوالے ہوتا ہے. اب گجرات والوں کو کون سمجھائے کہ اگر کہیں گواہی دینے آپ جائیں تو مدعی پر کیا کیا فرائض ہیں. وہ میاں 6 کلو لڈو لے آنا اور درجن سیٹ چاہ دے منگا لیں. وہ فرمائشیں جو کبھی نہ ہوں وہ مدعی سے ہوتی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا اماں مدعی میں ہوں، گواہ بن کے آیا ہے میرا، خرچہ بھاڑا کھانا پینا میں دوں گا. اور یہ کہہ کر جو ہاتھوں پہ لیا، علی نے ہمک کر رسول کی زبان اپنے دانتوں میں دبا لی.
اور چوسنا شروع کیا، چوسنا شروع کیا، چوسنا شروع کیا. اب صورت یہ بن گئی ہے کہ زبان چوس بھی رہا ہے رسول کی اور کنکھیوں سے ماں کو مسکرا کے دیکھ بھی رہا ہے. فقرہ میں کہتا ہوں اور صاحبان معرفت خود بخود پہنچ جائیں گے. کیا مسکرا کے کیا کہا ماں سے کہ ماں گواہ رہنا، آج رسول نے اللہ کے گھر میں تیرے سامنے مجھے زبان دے دی ہے، اب اس کی بیٹی کہیں اور جا نہیں سکتی. کہ اللہ کے رسول یہ رویا تو ہے ہی نہیں، آمنہ کے لال رویا تو ہے ہی نہیں. کہا اماں یہ باب مدینۃ العلم ہے، یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کعبے میں یا آپ تھیں یا آپ کا اکیلا یہ ساتھی تھا. یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بھلا تنہائی میں ساتھی ہو کے رونا بھی کوئی شرافت ہے؟ نہیں روتے. بھئی ایک دفعہ مل کے باواز بلند نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں. اب جو حلقہ نور میں نظر ڈال کے دیکھا تو کیا نظر آیا؟ ایک طرف حوا ہیں، ایک طرف جناب عیسیٰ کی ماں مریم ہیں، ایک طرف جناب موسیٰ کی والدہ ہیں، ایک طرف فرعون کی مومنہ کاملہ زوجہ آسیہ ہیں. یہ 4 خواتین ہیں جو مورخین کے لکھنے کے مطابق کعبے کے اندر موجود کھڑی تھی. توجہ رہے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ 4 ہی عورتیں کیوں طلب کر لی گئی کعبے میں؟ بھئی خواتین تو کائنات میں بہت ساری تھی، یہ 4 ہی عورتیں کیوں آئیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ ایکسیڈنٹ میں کتنے افراد مر گئے، مگر آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ بے ہوش پڑا ہے تو جلدی سے اسے اٹھا کے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر صاحب نے اسے دیکھا، دوائی دی، ہوش میں لے آئے. جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا آپ نے جا کے ماں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اگر وہ ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے تو تیرا بچہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا. تو ماں کے دل میں ساری زندگی یہ حسرت رہے گی کہ میں اپنے اس محسن کو دیکھوں کہ جو میرے بچے کو ہوش میں لائے. اگر وہ محسن نہ ہوتا تو میرا بچہ مر جاتا. اللہ نے کہا موسیٰ کی ماں تیرے بیٹے نے میرا دیدار کرنے کی ضد کی تھی نا، اور طور پہ بجلی گری، سب مر گئے، تیرا بیٹا بے ہوش ہو گیا. ساری زندگی تیرے دل میں حسرت رہی کہ کون وہ محسن ہے جو میرے بیٹے کو ہوش میں لایا. اگر اس محسن کو دیکھنا چاہتی ہے تو رجب کی 13 تاریخ کو کعبے میں آ، فاطمہ بنت اسد کی گود میں دیکھ، اسے علی کہتے ہیں. فرما رہے ہیں فرما. اب میں یہاں کہوں تو مصیبت، نہ کہوں تو مصیبت. اکثر و بیشتر گلے میں ہمارے ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے کہ صاحب ذرا بہت ہی بدا چھڑ دینے مولا علی نو حد سے اوپر بڑھا دیتے ہیں. ارے میرے دوستو، حدیں ہوتی ہیں ضلعوں کی، ڈویژنوں کی، صوبوں کی، ملکوں کی. کہ صاحب یہاں سے گجرات کی حد ختم ہو گئی ہے تو یہاں سے فرض کیجئے گجرانوالہ کی حد شروع ہے، اور یہاں سے لاہور ڈویژن کی حد ختم ہو گئی ہے، اور صاحب ملتان ڈویژن کی حد شروع ہے، اور وہاں سے پاکستان کی حد ختم ہو گئی ہے، اب انڈیا کی حد شروع ہے. تو حدیں ہوتی ہیں ملکوں کی، مگر ولایت کی بھی کوئی حد ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. ارے مولا علی کی یا تو مولوی صاحبان پہلے حد بتائیں کہ یہ ہے علی کی حد، اور اس سے آگے اگر جاؤ گے تو پھر حد سے بلندی اور حد سے بڑھانا ہے. ارے میں کہتا ہوں
کہ علی کی بلندی کی کوئی حد اگر کسی کو معلوم ہے مجھے بتا دے، ہم حد بیان کرنا چھوڑ دیں گے۔ توجہ رہے، اس لیے کہ اللہ نے علی کو وہ عظمت دی کہ 3 چیزوں میں علی کی بلندی کو بند کر کے رکھ دیا۔ اس لیے کہ نام رکھا علی، عربی میں علی کے معنی ہے بلند، پیدا ہوا کعبے میں، خدا کی قسم عربی میں کعبے کے معنی ہے بلند، دفن ہوا میرا مولا نجف میں، عربی میں نجف کے معنی ہے بلند۔ اب بھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ علی کے معنی بلند، کعبے کے معنی بلند، نجف کے معنی بلند۔ تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ علی اس آفتاب کا نام ہے جو بلندیوں سے ابھرا، بلندیوں پہ چمکا، بلندیوں میں غروب ہو گیا، پستی کی شکل نہیں دیکھی، ٹکے ٹکے کا نمک خار ملا اس بلند کو کیا پست کرے گا کہ جس کی فطرت میں اللہ نے بلندی رکھی ہے۔ میں علی کی بلندی کے لیے اس کا تقابل کسی سے کرنے کا نہ شوقین ہوں نہ مجھے ضرورت ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میرے مولا کا تقابل کرنا شروع کر دیا گیا منبروں پر، اور تقابل ان سے کرنا شروع کر دیا گیا جو ہمارے ایک ادنا ترین فرد سے بھی پست ہیں۔ علی کا مقابلہ کیا ہوگا اس سے؟ ہاں، علی کا اگر تقابل ہی کرنا ہے تو میرے مولا کو لاؤ نبیوں کی صف میں کھڑا کر دو، معصومین کی صف میں کھڑا کرو، اور پھر علی کی شخصیت کا جائزہ لے لو۔ اور لیجئے میں اختتامی فقرہ کہوں اور میں آپ سے اجازت لوں۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ جب صف معصومین میں نے اپنے مولا کو کھڑا کر کے دیکھا، اب اس کا میرے پاس کیا علاج ہے کہ 1,24,000 نبی اور باقی 14 معصومین، توجہ رہے، آپ کہیں گے صاحب 1,24,000 میں تو محمد مصطفیٰ آ گئے، یہ باقی 14 معصومین کون سے ہیں؟ تو علی سے لے کر 12ویں تک، توجہ ہے یہ نہیں؟ 12 یہ ہو گئے، 13ویں جناب سیدہ معصومہ، اب 14ویں معصومہ کون ہے کہ جس کو اللہ نے معصومہ کہا؟ جناب مریم۔ 14 معصوم پورے ہوئے نہ ہوئے؟ تو انبیاء اور یہ معصومین، ان کے سامنے مولا علی کو کھڑا کیجئے۔ خدا کی قسم چند صفتیں ایسی ہیں جو نہ نبیوں میں ہیں نہ ان 14 میں ہیں سوائے علی کے۔ اب اس کا میرا کیا علاج ہے میرے پاس؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ نصیریت کی حدوں کو بھی کراس کر رہا ہے۔ کراس تو تب میں کروں اگر آپ غلط ثابت کر دیں، میں تقریریں کرنی چھوڑ دوں گا۔ خدا کی قسم چند صفتیں صرف میرے مولا میں ہیں اور ان معصومین میں سے کسی میں نہیں ہیں، نہ آدم میں ہیں، نہ خاتم میں ہیں، نہ نوح میں ہیں، نہ موسیٰ میں ہیں، نہ عیسیٰ میں ہیں، نہ حسن میں ہیں، نہ حسین میں ہیں، نہ 5ویں امام میں ہیں، نہ 6ٹھے امام میں ہیں، نہ 12ویں امام میں ہیں، نہ معصومہ جو 2 ہیں ان میں ہیں تو صرف علی میں ہیں۔ اگر غلط کہوں تو میرے گریبان سے پکڑ کے بٹھا دیں، دعویٰ میرا ہے۔ اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان تمام معصومین میں کعبے میں کوئی پیدا نہ ہوا، کعبے میں کوئی پیدا نہ ہوا سوائے علی کے۔ آسمان سے اسلحہ کسی کے لیے نہ آیا سوائے علی کے۔ دعوی سلونی پہلے کسی نے نہ کیا سوائے علی کے۔ مہر نبوت پر قدم رکھ کر کسی نے بت نہ توڑے سوائے علی کے۔ حسنین جیسے بیٹے کسی کو نہ ملے سوائے علی کے، اور معصومہ بیوی کسی کو نہ ملی سوائے علی کے۔ کم از کم جیسی انفرادیت میرے مولا میں ہے، کم از کم وہی انفرادیت آپ کے نعرے میں بھی ہو،
توجہ فرما رہے ہیں؟ بس دوستان محترم، مجھے ابھی ایک اور دربار میں بھی حاضری دینی ہے، اس لیے میں بیان ختم کرنے سے پہلے صرف اتنا عرض کروں کہ کعبے کی گود میں پیغمبر کے ہاتھوں پر ایک علی ہے، نبی کے ہاتھوں پر کعبے میں علی، اور ایک چھوٹا علی ہے جو کربلا میں فرزند نبی کے ہاتھوں پر۔ فرق دونوں میں کیا ہے کہ ایک کو غذا ملی رسول کی زبان سے، اور جو چھوٹا علی ہے وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ اور عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ باپ کے ہاتھوں پہ ہے، اور باپ مظلومیت کے نقطۂ آخر پہ ہے، اور مظلومیت کا وہ نقطۂ آخر ہے